بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور دی گئی ہدایات کے مطابق جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگ کی کاپیز چیکنگ کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس چیکنگ سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اور تمام کام ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور وہ اسے کمپلیٹ بھی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سبق پہلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا گیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ، جس کو میرے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا، اس سے متعلق کام کیا اور چیک کروایا۔ بہت خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کر کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں فالو کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی اسی قسم کا تعاون آپ کا رہے گا۔ آپ ویڈیوز کو بغور دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور دیے گئے اسائنمنٹس کو اس پر موجود ہدایات کے عین مطابق عمل درآمد کرتے رہیں گے، جو کہ آپ کے لیے اسٹوڈنٹس فائدہ مند ہے۔ آپ کو یہ بہت آپ کے لیے کارآمد ہے۔ اس کووڈ-19 کے دوران جو ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، وہ آپ کے لیے ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر پر بیٹھ کر جتنی بھی ویڈیوز آپ کو دی جا رہی ہیں اس کو بغور خود سنیے، خود دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ دوسرا سبق آج کی ویڈیو میں ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے امید کی خوشی۔ امید کی خوشی سر سید احمد خان کی ایک مایہ ناز تصنیف مضامین سر سید سے اخذ کی گئی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیے سبق نمبر 2 آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں امید کی خوشی کے عنوان کے ساتھ۔ اس مضمون کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی تاریخ ولادت یعنی تاریخ پیدائش سن 1817 میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ وفات سن 1898 ہے۔ ماخوذات تصنیف یعنی سر سید احمد خان کی جس مایہ ناز تصنیف سے مضمون امید کی خوشی کو منتخب کر کے ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا، اس کا نام ہے مضامین سر سید۔ یہ تصنیف سر سید احمد خان کے بے شمار اصلاحی مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں سے ایک مضمون امید کی خوشی ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک اصلاحی مضمون ہے جو سر سید احمد خان نے اپنی مایوس قوم کے لیے تحریر کر کے ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہے۔ آپ ایک بہترین مصلح قوم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق اس سلسلے میں اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کی تمام تصانیف اردو ادب کا بہترین سرمایہ ہے۔ زیر نظر مضمون سر سید کے مایہ ناز مضامین کے مجموعے مضامین سر سید سے اخذ کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب اسٹوڈنٹس آ جائیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 کی طرف۔ صفحہ نمبر 19 میں آپ کو سبق کے عنوان کے ساتھ اس کی تفصیل نظر آ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 18 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 18 پر اس مضمون کے مصنف کا نام موجود ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کہاں پر پیدا ہوئے؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم مکمل کہاں سے کی؟ بحیثیت ملازم کہاں کہاں آپ نے کام کیا؟ اپنی ادبی زندگی کا آغاز کہاں پر کیا؟ اور آپ کی تصانیف میں سے سب سے پہلی تصنیف کون سی تھی؟ آپ کی تحریروں کا مقصد کیا تھا؟ اور بے شمار تصانیف میں سے چند تصانیف جو کہ مایہ ناز اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اردو ادب میں، وہ کون سی تھیں؟ یہ تمام معلومات آپ کو صفحہ نمبر 18 پر مل جائیں گی۔ جب آپ کو سبق کا حوالہ لکھنا پڑے گا تب آپ کو یہ معلومات کام آئیں گی۔ کہاں کہاں پر آپ کو یہ حوالہ کام آئے گا؟ آپ جب اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں گے، جب آپ اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے، جب اس سبق میں موجود جملوں کی یا پیراگراف کی وضاحت کریں گے، تو اس وقت آپ کو سبق کا حوالہ دینا بہت ضروری ہوگا۔ سبق کا حوالہ دینے کے لیے آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس:
حوالے سبق کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، سبق امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ یہ مضمون سر سید کی مایہ ناز تصنیف مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ اس تحریر کا مقصد قومی اصلاح ہے۔ یہ سبق کا حوالہ آپ مرکزی خیال، خلاصہ اور جملوں کی پیراگراف کی وضاحت سے پہلے تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو حوالے مصنف دینا ضروری ہوتا ہے کہ اس تحریر کے مصنف کون تھے، ادیب کا نام کیا تھا اور ان کی مزید تصانیف کے نام کیا تھے۔ تو یہاں پر آپ کو یہاں سے آپ کو لکھنا شروع کرنا ہوگا۔ بہت بہترین معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں کہ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث سے پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ یہ پہلا پورا پیراگراف۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف کہ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا، مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ دونوں پیراگراف مکمل لکھیں گے آپ حوالے مصنف میں۔ اس کے بعد تیسرا پیراگراف، سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ، یہ مت لکھیے گا، عالم تھے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اپنی کاپیز کے اندر کہ آپ کو کن خطابات سے نوازا گیا۔ آپ یہاں پر خطابات کی ہیڈنگ ڈالو گے، ان خطابات کو الگ الگ آپ تحریر کرو گے کہ کس نے کیا خطاب دیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ تو آپ نے صرف خطاب دینے والے کا نام اور جو خطاب دیے گئے ان کے نام آپ نے صرف اس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو خطاب دیا تھا اور وہ خطاب کیا تھا، سر کا خطاب دیا تھا آپ کو، آپ نے یہ خطاب لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تصانیف کی ہیڈنگ ڈال کر اسی صفحے پر آخری پیراگراف کی آخری لائن کے اندر تصانیف کے جو نام دیے گئے ہیں آپ نے ان کو ایک ایک کر کے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، میں کلوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو الفاظ واضح نظر آئیں اور آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ پہلا نام ہے آثار السنادید، آثار السنادید۔ دوسرا نام ہے تصنیف کا خطبات احمدیہ، خطبات احمدیہ۔ تیسرا نام ہے اسباب بغاوت ہند۔ آپ کی تیسری تصنیف کا نام جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اسباب بغاوت ہند۔ اور اس کے بعد ایک اور کتاب کا نام یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، تاریخ سرکشی بجنور۔ بجنور ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر موجود لوگوں نے کس طرح سرکشی کی تھی اور کس طرح سے وہ اپنے حق کے لیے لڑے تھے اور حکومت کے خلاف ہوئے تھے، تو وہ تاریخ انہوں نے رقم کی ہے اس تصنیف میں، جو کہ تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئی، اردو ادب کا ایک سرمایہ بن گئی۔ اب آئیے اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 19 پر، امید کی خوشی۔ سبق کی میں بلند خوانی کرنا چاہوں گی آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ ایسے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی کتابیں اپنے سامنے کھول کے رکھنی ہیں اور جس طریقے سے میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی آپ میرے ساتھ ساتھ بغور سنتے جائیے گا۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے،
وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دلوں کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ پہلا پیراگراف کی بلند خوانی آپ اپنے طور پہ دوبارہ کیجئے گا۔ اب دوسرے پیراگراف میں کچھ مشکل الفاظ کا استعمال کیا، اس کو پڑھنے میں اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، تو آپ ذرا بغور سنیے گا اور میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا۔ دیکھ، نادان، بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ یہاں پر لفظ گہوارہ ایک مشکل لفظ ہے، میں ابھی آپ کو سبق کے مشکل الفاظ بتاؤں گی تو اس میں ان الفاظ کے معنی بتاؤں گی، ان معنی کی مدد سے جب آپ دوبارہ اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام کاج میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کونپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو صفحہ نمبر 20 پر آئیے، نہ دیکھے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہ، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے، سو رہ میرے بچے سو رہ میرے بالے سو رہ۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، آہ ہماری پیاری امید،
تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آخری پیراگراف صفحہ نمبر 21 پر مصنف نے امید کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا تھا، اور اس امید کے سہارے انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے باپ سے دوبارہ ملیں گے۔ تو یہاں پر اسی واقعے کا حوالہ دے کر مصنف امید کی کرن دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے امید کا دامن اگر ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو ہم آگے خوشیاں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، یہاں پر آپ کو حوالہ دیا ہے کہ اس بے گناہ قیدی کا مطلب کیا ہے۔ اسی صفحے پر آپ دیکھ رہے ہو کہ بے گناہ قیدی سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو بھی آپ کو حوالہ دیا یہاں پر مینشن کیا گیا ہے اسی صفحے پر۔ اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ سبق میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کی۔ وجہ بلند خوانی کی یہ ہے کہ مشکل الفاظ کا کہیں استعمال کیا گیا تھا، اور دوسری اہم وجہ اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی کتابیں نہیں ہیں، تو وہ اس سبق میں سے دیکھ کر سوالوں کے جوابات بہت اچھی طریقے سے خود سے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی مدد سے آپ سوالوں کے جوابات صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، سبق تو میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کی، اب اس سبق کی وضاحت آپ لوگ سن لیجئے۔ اس سبق کی وضاحت آپ کے لیے بہت اہم ہے، بہت سارے مقامات پر یہ آپ کے کام آئے گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے کہ جب آپ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کرو گے تو میری بتائے ہوئے الفاظ کی مدد سے آپ اسے اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہو، تحریر کر سکتے ہو۔ دوسری طرف جب ہم مشقیہ سوالات کے جوابات تحریر کرنے بیٹھیں گے تب بھی آپ کو یہ وضاحت کام آئے گی اور آپ نے اس کی مدد سے جوابات لکھنے ہیں۔ پیارے اسٹوڈنٹس، اس سبق امید کی خوشی میں سر سید احمد خان نہایت ہی عالمانہ انداز میں مضمون کو 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بلند خوانی کے دوران بتایا، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے کے اندر آپ کو امید کی ایک روشنی، امید کی ایک کرن آپ کو دکھائی گئی کہ کس طرح سے ایک مایوس قوم ناکامی کا سامنا کرتی ہے، اور جب وہ امید اپنے اندر زندہ رکھتی ہے تو کس طریقے سے وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ یعنی دنیا کا تمام کام جو ہے وہ امید کے سہارے ہی چلتا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر ایک ماں اور بچے کے حوالے سے، ایک ماں کی اپنے بچے کے مستقبل، خوش آئند مستقبل کے حوالے سے امیدیں دکھائی گئیں۔ اس سبق کے تیسرے حصے کے اندر جو امید کی ایک کرن، یعنی امید کا جو ایک فائدہ دکھایا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں۔ پہلے حصے میں امید کو دل کا قرار اور فکریں دور کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ بات روک کے میں دوبارہ آپ کو ایک بات دوبارہ بتا دوں اسٹوڈنٹس کہ آپ بغور سنیے گا اس ویڈیو کو، کیونکہ سوالوں کے جوابات ایز اٹ از اس سبق میں موجود نہیں ہیں۔ جب آپ میری ویڈیو کو غور سے سنیں گے تو ان میرے الفاظ کے اندر آپ کو سوالوں کے جوابات ملیں گے۔ سبق کے دوسرے حصے میں ایک ماں کا اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے اسے اپنی امیدوں کا مرکز قرار دیتے ہیں، اور تیسرے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا حوالہ دے کر امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امید پر دنیا قائم ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ امید کے سہارے ہے۔
یہ امید ہی ہے جو ہمیں مصروف عمل رکھے ہوئے ہے۔ امید کی روشنی ہی ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں چلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہی ایک ایسی کرن ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو دوبارہ سہارا دے کر کھڑا کر دیتی ہے۔ امید فاتح کی تلوار ہے۔ امید بڑی بڑی مایوسیوں کو دور کر کے ایک عزم اور حوصلہ بخشتی ہے، اس کے اندر ایک نئی امنگ اور جذبہ پیدا کرتی ہے، اور ایک خوش آئند مستقبل کی اچھی امید اس کو مضبوطی سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک ماں کی اپنے بچے سے اس کے بڑے ہونے تک کے تمام مراحل کی خوشی، مرنے کے بعد ان کی قبر پر آ کر ان کی روحوں کو خوش کرنے کی امید کے سہارے وہ موجودہ مشکلات کو انتہائی صبر سے برداشت کرتی ہے۔ اگر انسان نا امید ہو جائے تو دنیا کے سب کام کاج ٹھپ ہو کر رہ جائیں۔ آخر میں سر سید احمد خان اپنے اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی کا حوالہ دے کر امید سے حاصل کردہ خوشی کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اندھے کنویں میں پھینکا جانا، مصر کے قید خانے میں تنہائی اور اپنی بے گناہی کا دکھ، اپنے بزرگ والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی کا غم، لیکن وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے امید کا دامن تھامے رکھا۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود ایک امید، ایک آس، ہمیشہ زندہ رہنے والی خوشی، اللہ کی رحمت کی آس انسان کو زندہ رکھتی ہے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ امید ہے اس سبق کی وضاحت آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور حوالے مصنف، حوالے سبق کے حوالے سے جو بات میں نے آپ کو شروع میں کی وہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے اسٹوڈنٹس ہم اپنے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں، جس میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور سوال و جواب کے ساتھ ساتھ مرکزی خیال بھی تحریر کیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا سیکنڈ اسائنمنٹ ہے، اس میں نوٹ کو بغور پڑھیے گا۔ اس کی پہلی لائن میں نے آپ کو پہلے سبق کا حوالہ دیا ہے کہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کیجیے، اور میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ خلاصہ تحریر کرنے کے لیے آپ جو مدد لینا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو پہلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جو آپ اپنا کام مکمل کر کے بیٹھے ہیں سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، اس کے بعد اگلے صفحے پر اسی سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے آپ۔ پہلے آپ سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے، خلاصہ تحریر کرنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ دوسرے سبق یعنی سبق نمبر 2 کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے امید کی خوشی۔ پہلے آپ لکھیں گے سبق نمبر 2، اس کے نیچے آپ لکھیں گے امید کی خوشی، اور نہایت خوبصورت صاف ستھرا ٹائٹل صفحہ آپ بنانے کے بعد اگلے صفحے پر مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈال کر سبق امید کی خوشی کے مشکل الفاظ کے معنی اس طریقے سے آپ تحریر کریں گے جیسے آپ کو ورک شیٹ میں دیا گیا۔ پہلا لفظ گہوارہ، جس کے معنی ہیں جھولا۔ دوسرا لفظ ہے بیریا۔ بیریا کے معنی ہیں بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی لالچ کے۔ لحد، لحد کہتے ہیں قبر کو۔ خوش الحان کہتے ہیں اچھی آواز والا۔ مورد کے معنی ہیں صورت۔ خار کے معنی ہیں کانٹا۔ مہد کے معنی ہیں جھولا۔ اب دیکھیے دو الفاظ کو جھولے کے معنی میں استعمال کیا گیا، ایک لفظ ہے گہوارہ، ٹھیک ہے، دوسرا مہد بھی کہتے ہیں۔ یہ مترادف الفاظ ہیں، مہد کا مترادف لفظ گہوارہ اور ان دونوں کے آسان معنی ہیں جھولا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کٹھن گھڑی۔ کٹھن گھڑی کے معنی ہیں مشکل وقت۔ پھر ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے آتش محبت۔ آتش محبت کے معنی ہیں محبت کی شدت۔ ویسے آتش کے معنی ہوتے ہیں آگ، یعنی آگ جتنی زیادہ بھڑکتی ہے اس کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی محبت جتنی زیادہ بڑھتی ہے اس کی شدت کے حوالے سے ہم بڑھتی ہوئی شدت کی محبت کو آتش محبت کہہ سکتے ہیں۔ درد کی دوا معنی علاج۔ محنت کا پھل معنی انعام۔ لیاقت قابلیت۔ مکھڑا چہرہ۔ راگنیاں، راگنیاں راگ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سر۔ امید ہے الفاظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، سبق میں بھی میں نے پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دوبارہ پڑھ کے معنی کے ساتھ سمجھا دیے۔
اگلے صفحے پر آپ کو ہیڈنگ دینی ہے سوال و جواب کی۔ میں پھر بتا دوں، یہ نوٹ جو آپ کے پاس تحریر کردہ ہے اس کو اپنے کاپیز پہ نہیں لکھنا، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے دیا گیا ہے، آپ کو ہدایات دی گئی ہیں، اپنی کاپیز پہ یہ نہیں اتاریے گا۔ سوال و جواب کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر آئیے اور 21 پر موجود سوالات کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ہر سوال کا جواب، یہاں پر دیکھیے میں نے آپ کو ہدایات لکھی ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ریفرنس لکھا کہ جواب کے لیے صفحہ نمبر 19 پیراگراف نمبر 1 دیکھیے، مزید بہتری کے لیے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دیکھیے۔ اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 19 پر جو آپ کو الفاظ ملیں گے وہ آپ اس کو خود سے نہیں لکھ پائیں گے، میں جواب آپ کو بتا رہی ہوں، میرے جواب کو غور سے سن کر اسے پھر اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا، ایز اٹ از مت لکھیے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 21 پر آئیے، سوال دیکھیے، آپ درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا جواب آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہو کہ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ امید ہی مایوس لوگوں کے دلوں کی تسلی دیتی ہے اور بے جان خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے۔ انسان اپنی ساری مصیبتوں کو آنے والے اچھے دنوں کی امید میں برداشت کر لیتا ہے اور بالآخر اس کا صبر اور امید ایک دن اس کی خوشیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد جو میں نے آپ کو ریفرنس پیراگراف دیا ہے اس کو پڑھیے گا اور پھر اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ سوال نمبر 2، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے کہ اس کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 19 اور 20 دیکھیے گا۔ 19 اور 20 پر جواب موجود ہے، اپنے الفاظ میں آسان کر کے اس سوال کا جواب کیا لکھیں گے آپ کہ ماں اپنی لوری میں بچے کو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک قرار دیتی ہے۔ الفاظ کو بنا کے لکھیے گا، ایز اٹ از مت لکھیے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت تفصیل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ قرار دیتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ میرے بچے پر کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس کی شہرت و لیاقت اور اس کی محبت ہی ماں باپ کی تسلی اور امید کی خوشی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کا بچہ ان کی قبر پر آ کر ان کی روح کو خوش کر دے گا، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا بچہ ان کی محبت کو یاد کر کے رنجیدہ ہوگا۔ پھر بچے کے خوش آئند مستقبل کی امید کی خوشی میں وہ اپنے بچے کو بہلانے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہلانا جو ہے یہ لوری کی شکل میں وہ سنا رہی ہے اپنے بچے کو۔ اس کے بعد آئیے سوال نمبر 3، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ اس کا جواب بھی میں نے آپ کو صفحہ نمبر 21 پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے سبق کے اندر، اس پیراگراف میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو جواب کے لیے آسان ترین الفاظ میں اپنے الفاظ میں سلیس انداز میں کیسے لکھیں گے؟ بے گناہ قیدی سے مراد مصنف کی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ اس لیے رنجیدہ تھے کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں پھینکا، پھر وہ غیر قوم، غیر مذہب اور اجنبی ملک میں 7 تہہ خانوں میں قید رہے۔ کم عمری میں ہی انہیں ان کے بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا۔ قید خانے کی مصیبت، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر انہیں بے گناہی کا خیال ہمیشہ رنجیدہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اپنے الفاظ کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اب آخری سوال اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارے پاس آخری نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ آپ کو خود سے لکھنا ہے۔ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ اگلا سوال، اس کا جواب بھی خود ہی لکھنا ہے، لیکن میں آپ کو ریفرنس آنسر دے رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ لکھنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ بہت غور سے سنیے گا اسٹوڈنٹس۔ امید اندھیرے میں روشنی کی ایک جگمگاتی ہوئی کرن ہے، یہ ہر پریشانی کا علاج ہے اور اچھے مستقبل کی نوید ہے۔ یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے، مسلسل جدوجہد اور عمل پیہم پر آمادہ کرتی ہے، ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے اور یوں مصائب و الم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے۔
دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کا ذریعہ یہ امید ہی ہے۔ بہت آسان طریقے سے آپ کو بتایا گیا، آپ کوشش کیجیے گا کہ مزید بہتری کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کریں۔ پھر آخری سوال، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جب آپ خود لکھنا ہے بیٹا، والدین ہم سب سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں، ملک، قوم و مذہب کی خدمت کریں، ایک اچھا شہری بنیں، دوسروں کے کام آئیں، والدین کا نام روشن کریں، بزرگی میں ان کا خیال رکھیں اور ان کا سہارا بنیں۔ یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ اب آپ نے خود سے لکھنا ہے کہ آپ سے آپ کے والدین نے کیا امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اور آپ کس طرح سے ان امیدوں پر عمل درآمد کر کے ان کی خوشیوں کو پورا کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ اچھا، سوال و جواب جب مکمل ہو جائیں آپ کے، تو اگلے صفحے پر آپ نے، جیسے میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی کام کرنے کی، پہلے سبق میں بھی آپ لوگ کر چکے ہو، آپ لوگ یوز ٹو ہو چکے ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سوال جواب سیگمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ کو حوالہ مصنف، حوالہ سبق کی ہیڈنگ کے ساتھ، جو میں نے آپ کو صفحہ نمبر 18 پر ہائی لائٹ کروایا ہے، وہاں سے آپ نے تحریر کرنا ہے جس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ حوالہ سبق لکھیے، پھر حوالہ مصنف لکھیے، اس کے بعد آپ نے خطابات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر آپ نے تصانیف کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور آپ نے صفحہ نمبر 18 سے وہ کام مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مرکزی خیال کی۔ جب تمام حوالہ جات مکمل کر لیں، اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے مرکزی خیال کی۔ مرکزی خیال میں نے آپ کو ورک شیٹ میں لکھ دیا ہے، آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے سن کر، میں ریڈنگ کر رہی ہوں تاکہ کوئی لفظ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ سن کر بھی